السلام علیکم ناظرین، اسرائیل نے غزہ پر زمینی کارروائی سے پہلے غزہ کے نہتے عوام پر بمباری اور ہوائی حملوں میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ شمالی غزہ کے شہریوں کو جنوب کی طرف جانے اور اسپتالوں کو بھی خالی کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اس وقت غزہ کا چپا چپا اسرائیل کی وحشیانہ کارروائی کا ہدف بنا ہوا ہے اور 17 روز کے درمیان اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 5000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 16000 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں میں 40% بچے ہیں۔ غزہ میں وزارت صحت کے ایک اور ترجمان اشرف الاقدار نے کہا ہے کہ مرنے والوں میں 2055 بچے اور 1119 خواتین بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 15270 جبکہ دوسرے زخمی بھی ہوئے ہیں، اور CNN کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی صورتحال اس قدر بھیانک ہو چکی ہے کہ والدین اپنے بچوں کے پیروں پر اس کا نام لکھ دے رہے ہیں تاکہ اسرائیلی بربریت اور اس کی چنگیزیت کا نشانہ بننے کے بعد وہ اس علامتی نشان سے ہی اپنے بچوں کو پہچان سکے۔ ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ حماس کی جانب سے 2 یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل نے غزہ میں امداد بھیجنے کی اجازت تو دے دی، مگر سوموار کو صرف 27 ٹرک ہی غزہ پہنچ پائے تھے اور منگل کو صرف 17 ٹرک کو اندر جانے کی اجازت دی گئی، جو کہ سمندر میں ایک قطرہ کے برابر ہے، جبکہ 7 اکتوبر سے پہلے غزہ کے 22 لاکھ شہریوں کے لیے روزانہ 400 سے زیادہ امدادی ٹرک بھیجے جاتے تھے، مگر پچھلے 2 سے 3 دنوں میں غزہ کے 10 سے 12 لاکھ شہریوں کے لیے صرف چند ٹرکوں کے ہی جانے کی اجازت ملی ہے، اور اس میں بھی پٹرول اور ڈیزل شامل نہیں ہے، جس کی وجہ سے غزہ کے اسپتالوں میں مریضوں کا علاج ناممکن ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے غزہ کے اسپتالوں میں وینٹی لیٹر پر موجود 127 سے زیادہ بچوں کی زندگی اس وقت خطرے میں ہے، کیونکہ غزہ میں ایندھن ختم ہو چکا ہے۔ ایک طرف اسرائیل نے غزہ میں قیامت ڈھایا ہے تو دوسری جانب وہ ویسٹ بینک پر بھی فضائی حملہ کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ویسٹ بینک میں بھی شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 90 کے پاس پہنچ گئی ہے۔ دوستو، اسرائیل کے مظالم پر امریکہ سمیت پوری مغربی دنیا نہ صرف یہ کہ خاموش ہے بلکہ اسرائیل کی حمایت بھی کر رہی ہے۔ دوسری طرف مسلمان ممالک کی جانب سے مذمتی بیانات تو دیے جا رہے ہیں، مگر ابھی تک جنگ بندی کی کوئی بھی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، جبکہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان فائرنگ اور راکٹ حملوں میں بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ اسی دوران سوموار کے دن ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے غزہ کے لیے طبی آلات اور سامانوں سے بھرے 2 طیارے بھیجے۔ ترکیہ کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ 2 اور طیارے بہت جلد بھیج دیے جائیں گے۔ سوشل میڈیا ایکس یعنی ٹویٹر پر انہوں نے کہا ہے کہ مال بردار طیارے میں ادویات، جنریٹرز، طبی ساز و سامان، انکلیو بیٹریز، فوٹو تھراپی مشینری، ڈائپرز اور بیبی فوڈ بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ہنگامی ضرورت کے آلات، آپریٹنگ ٹیبلز، وینٹیلیٹرز، الٹرا ساؤنڈ مشینیں اور لڑائی میں زخمی ہونے والوں کے لیے آرتھوپیڈک ساز و سامان شامل ہیں۔ اور ہمارے ملک بھارت نے بھی اتوار کو متاثرہ فلسطینیوں کے لیے امداد بھیجی ہے۔ تقریباً 6.5 ٹن طبی امداد اور 32 ٹن ضروری ساز و سامان فلسطین بھیجا گیا ہے، جو مصر کے راستے غزہ کی سرحد تک پہنچا دیا جائے گا۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اب تک مصر کے راستے امداد کے 3 قافلے رفح بارڈر سے غزہ میں داخل ہوئے ہیں، لیکن غزہ میں جہاں 23 لاکھ فلسطینی بستے ہیں، اس اعتبار سے لوگوں کو جتنی امداد کی ضرورت تھی یہ اس کا 1% بھی نہیں ہے۔ ان دیواروں کے پیچھے غزہ کے 20 لاکھ شہری پانی، خوراک، دواؤں اور ایندھن سے مکمل طور پر محروم ہو چکے ہیں۔ پیر کے روز برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے برطانوی قانون سازوں کو بتایا ہے کہ برطانیہ حماس کے خلاف اسرائیل کی اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ تو کھڑا ہے، لیکن وہ اس بات کو بھی یقینی بنانے کے لیے کام کرے گا کہ امداد کا ایک مستقل سلسلہ غزہ میں خوفناک مصائب میں مبتلا شہریوں تک پہنچتا رہے۔ انہوں نے غزہ کے لیے برطانیہ کی انسانی امداد میں 20 ملین پاؤنڈ یعنی $24 ملین کا اعلان کیا ہے۔ عالم اسلام کے مسلمان رشی سونک سے یہ ضرور کہنا چاہے گا کہ آپ اپنی امداد اپنے پاس رکھیں۔ آپ اور امریکہ مل کر صرف اس غاصب صہیونی حکومت کو اسرائیل کے مظلوم اور نہتے لوگوں پر بم برسانے سے روک دیں، اس سے بڑی امداد آپ کی کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے ایک اجلاس میں آئرلینڈ کے وزیر خارجہ مائیکل مارٹن نے غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کی اپیل کی تاکہ وہاں کے عام شہریوں کو وہ امداد اور رسدیں پہنچائی جا سکے جن کی انہیں سخت ضرورت ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بھی عالمی برادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج اسلامی حکومتوں، عالمی طاقتوں اور بین الاقوامی اداروں سے دنیا کے عوام کا سوال یہ ہے کہ کیسے اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ ایک
ایک غاصب اور ظالم حکومت امریکہ کی حمایت سے غزہ کے مظلوم عوام، عورتوں اور بچوں کو اتنی بے دردی سے مار رہا ہے۔ رئیسی نے مزید کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام کا خون ظالم یہودی حکومت کے زوال اور انشاءاللہ بیت المقدس کی آزادی کے عمل میں اور تیزی بھی لائے گا۔ ناظرین، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیے گا، اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب تو ضرور کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔